اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فقہ میں کنز میں تھے، اور کنز میں پھر کچھ اور جو مسائل ابھی بیان کیے صاحب عروہ نے، وہ اسی سے متعلق ہیں کہ یہ اگر مال جو ہے جہاں نکلا اس سے پہلے اس کا مالک کوئی اور ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے ہم نے کچھ ایک دو مسئلے پیش کیے، تو اس میں کیا ہوگا۔ تو ہمیں آج کل یہ اتنا مبتلا بے نہیں ہے کہ کسی کو کنز ملے اور وہ اس میں پھر دعوے دار ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس میں یہ ساری جزیات نکلیں۔ اگر کبھی ہوا تو ہم پڑھ لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس لیے ہم اس کو اور ان جو دو چار مسائل پڑھے اس سے تقریباً اس کے آپ کو جہت مل گئی ہے کہ اگر ایسا جھگڑا ہوتا ہے تو کس کی بات ماننی ہے، کس کی نہیں ماننی، ید کہاں ثابت ہے، کہاں ثابت نہیں ہے، باقی کوئی روایات کہاں ہے کہاں نہیں ہے وغیرہ۔ اس لیے ہم نے اس کو سکپ کر دیا، ان چار پانچ مسائل کو چھوڑ کے اب اگلے مسئلے پر آ رہے ہیں کہ خمس جن چیزوں پہ واجب ہے ان میں سے رابع جو ہے الغوث، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ غواصی کریں، سمندر میں جائیں اور اس میں غواصی کر کے کوئی چیز نکالیں تو اس پر خمس واجب ہے۔ یہاں پر بھی جیسے کنز کی طرح تھا، ٹھیک ہے نا، یا معدن کی طرح تھا، خمس جو ہے وہ معدن کے اوپر تو نہیں ہے نا، جو معدن سے نکلا ہے اس کے اوپر ہے۔ یہاں بھی خود غواصی پر خمس نہیں ہے کہ آپ کہیں جنہیں ابھی ٹیکس لگا دیں، خمس جو بھی یہاں پہ وہ کرے گا ڈائیو کرے گا اس پہ اتنا ٹیکس ہے، نہیں، غواصی پہ نہیں ہے، جو غواصی سے حاصل ہو رہا ہے، جو ڈائیو سے آپ سمندر سے چیز نکال رہے ہیں اس پر خمس ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو سمندر سے چیز نکال رہی ہے غواصی کے ذریعے، یہ کیا ہو، جواہر ہو یا نبات ہو، جواہر مثلا لؤلؤ جواہر ہے، نباتات میں سے مثلا مرجان یا اور چیزیں ہیں، حیوانات میں سے بھی چیزیں ہیں، وہ اگر آپ غواصی کر کے نکالتے ہیں تو آیا اس پر خمس ہے یا خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معدن ہو یا نبات ہو، اگر غواصی سے نکلی ہیں تو ان پر خمس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم عنوان غوث کو دے رہے ہیں کہ غواصی سے نکلے، لیکن غوث سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو کچھ سمندر سے نکل رہا ہے وہ ہے، یا آپ کو ڈبکی لگانا بھی ضروری ہے، ٹھیک۔ اس میں اختلاف ہے علماء میں، اس کو ابھی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ڈبکی لگانے کے بعد ساری چیزیں جو کچھ آپ نکالیں یا اس میں بھی کچھ خاص چیزیں ہیں۔ صاحب مدارک جو ہے وہ عنبر اور لؤلؤ کہتے ہیں کہ روایت میں یہ دو آئی ہیں، اور روایت صحیحہ حلبی ہے، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن العنبر والغوث اللؤلؤ فقال علیہ الخمس۔ روایت میں کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں اس لیے ہم ان دو چیزوں کو کہیں گے کہ ان دو چیزوں پر خمس واجب ہے۔ ابھی جو ہم اس خمس کی بات کر رہے ہیں یہ اسی کنز کی طرح، معدن کی طرح، یہاں بحث وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی غواصی سے چیز ملتی ہے تو آپ پر خمس ہے، یعنی آپ پہ فوری خمس ہے قبل از معونہ سنہ۔ معونہ سنہ کے بعد خمس ہے، وہ تو ہر چیز میں ہے، اس میں شامل ہو کے خمس ہے یا نہیں وہ بحث ہماری نہیں ہے نا۔ اگر ابھی ہم کہتے ہیں خمس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ارباح مقاصد میں چلا جائے پھر بھی خمس نہیں ہے نا۔ یا مثلا وہ اگر جہیز ہے، بعض فقہاء کے نزدیک جہیز پر خمس نہیں، ٹھیک، تو یہ جہیز کی طرح نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں خمس ہے خمس نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ سال گزرنے کے بعد بھی خمس نہیں ہے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں خمس ہے یعنی ملتے ساتھ خمس ہے یا خمس نہیں ہے۔ ملتے ساتھ خمس سب پر ہے، یہاں صاحب مدارک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عنبر پر ہے، ایک جانور سے مشک عنبر آپ نے سنا ہوا، ٹھیک ہے، یا لؤلؤ پہ ہے، یہ دو نکلیں گے تو خمس ہے، وَإِلَّا خمس نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے یہ آپ نے صرف ان دو پہ کیوں فوکس کیا؟ کہا کیونکہ روایت میں، اگر آپ نے روایت دیکھنا ہے تو پھر اور بھی تو روایات ہیں نا، ساری روایت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی صحیح یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر صحیح یہ ہے تو جو موثق ہے، جو حسن ہے، ان پہ بھی تو عمل کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے صرف صحیح پہ عمل کرنا، ٹھیک۔ اس لیے تھوڑا دل بڑا کریں اور باقی روایت پہ عمل کریں، باقی روایت پہ عمل کریں گے تو آپ کو باقی چیزیں بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ غواصی سے جو کچھ نکل رہا ہے
وہ نبات ہو یا آپ کا جماد ہو، ٹھیک ہے، لو ہو یا عنبر ہو یا مرجان ہو، مرجان درخت ہے، ٹھیک ہے، ان سب پر کیا ہے، خمس واجب ہے، ٹھیک۔ خوب اس کے بعد جو روایت آئی ہیں کہ الخمس علی خمسۃ اشیاء علی الکنوز والمعادن والغوث، ٹھیک ہے، یہ اسی اس میں جاتا ہے جس پہ فوری ہے، اور یہاں پہ مطلق ہے۔ اگر ادھر روایت میں کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے، یہاں یہ عنوان مطلق ہے، جس طرح آپ نے کنز میں اور معدن میں یہ نہیں کہا تھا کہ فلان روایت میں فلان چیز ہے، نمک ہے تو ہم نمک تک ہی اکتفا کریں گے، نہیں، روایت میں یہاں پر جو ہے وہ علی الکنوز والمعدن والغوث ہے، تو مطلق غوث پر کیا ہو جائے گا، خمس واجب ہو جائے گا، ٹھیک۔ ہاں، یہاں پر پھر ایک سوال اور یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں غوث پر ہے، یہ غوث اگر آپ ڈائیو کریں سمندر میں تب ہے، ٹھیک، یا آپ دریا میں بھی کودیں وہاں سے کچھ نکالیں اس پر بھی ہے، دریا چھوڑیں، آپ جھیل میں اگر کسی میں کود کے غواصی کر کے نکالتے ہیں تو اس پر بھی خمس ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں پر جو عنوان ہے، عنوان وہ کیا ہے، وہ غوث ہے، جس طرح ابھی ہم نے روایت پڑھا تھا نا کہ معادن پر، کنز پر، معادن پر اور غوث پر حکم ہے۔ خوب، غوث کس پہ صدق کرتا ہے، اتنا پانی ہو کہ آپ اس میں اگر جائیں اور اس میں سے نکالیں تو وہ غوث صدق کرے، وہ نہر پہ بھی کرتا ہے، وہ دریا پہ بھی کرتا ہے، وہ سمندر پہ بھی کرتا ہے، ٹھیک۔ ہاں، فارسی میں اگر آپ دریا کہیں تو وہ دریا، وہ لوگ سمندر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں نہر کہیں، نہر وہ دریا کو کہتے ہیں، دریا اردو والا، تو اس میں جب استعمال ہو رہا ہو تو اس میں ابھی ہمیں تو یہ آسانی ہے نا کہ جس مرضی چیز میں سے نکالیں وہ صدق کرتا ہو، وہ دریا ہو، وہ سمندر ہو، وہ نہر ہو، وہ جھیل ہو، جو مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اگر آپ نکال رہے ہیں تو کیا ہے، وہ غوث ہے۔ دوسرا عنوان کیا ہے، ما یخرج من البحر، ما یخرج ہے، اور ایک عنوان کیا ہے، غوث ہے، ٹھیک۔ ہاں، ما یخرج غوث پر بھی صدق کرتا ہے اور غوث کے علاوہ بھی ہے، آپ ڈبکی نہ ماریں، آپ جال پھینکیں، اس جال میں آ جائے، لولو آ گیا، مرجان آ گیا، ٹھیک ہے، آیا اس پہ خمس ہے یا اس پہ خمس نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں، بس ہم نے جو چیز یہاں پر غوث میں حل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عنوان، کس عنوان پر یہ خمس واجب ہو رہا ہے، غوث پر ہو رہا ہے یا ما یخرج پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک نظریہ یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو قید لگاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ غواصی بھی ہونا چاہیے اور ما یخرج بھی ہونا چاہیے، یعنی ما یخرج من البحر بالغوث پر خمس ہے، کیونکہ عنوان دونوں آیا تھا، غوث بھی آیا تھا، ما یخرج بھی آیا تھا، جب یہ دونوں آیا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو تقید لگا کے کیا ہو جائے گا، ما یخرج من البحر بالغوث، عنوان یہ ہے اگر آپ بحر سے غوث کے ذریعے کچھ نکالیں گے تو آپ پر خمس واجب ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے، اگر آپ بغیر غواصی کے نکالیں گے تو بھی خمس واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ بغیر غوث کے ما یخرج من البحر بالغوث، ٹھیک ہے نا، اور غواصی کے بغیر نکالا خمس نہیں ہے، ٹھیک، وہ دوسرا تو نہیں ہے غوث کریں اور ما یخرج صدق نہ آئے، ٹھیک، یہ دونوں چاہیے۔ ہاں، اس کے اوپر مل گیا آپ کو، ما یخرج ہے لیکن غواصی نہیں ہے، اس پہ خمس ہے، اس پہ بھی خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی کے اوپر وہ یہ جو آپ کا مرجان ہے وہ پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گیا، یہ ما یخرج من البحر ہے لیکن غوث نہیں ہے، اس پہ خمس ہے، یہ پہلے قول کے مطابق اس پہ خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ہمارے پاس دو عنوان ہیں، ما یخرج ہے اور غوث ہے، ہم نے ان دونوں کو مندمج کر کے ایک عنوان بنایا اور کہا کہ خمس واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے، ما یخرج من البحر بالغوث پر خمس واجب ہوگا، اس کے علاوہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوا تو خمس نہیں ہوگا، غواسی نہ ہوئے تو بھی نہیں ہوگا، ما یخرج ہوا نہ ہوا تو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسرا قول کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صدق کر لے کافی. یہ دو چیزیں ہیں نا، روایت میں دو ہے، ما یخرج من البحر ہے اور غوث ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز صدق کرے، غواسی سے نکلے کافی ہے اور دریا سے نکلے کافی ہے. ان دونوں کا مجموعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کل واحد منہما ہے. ٹھیک، یا غوث صدق کرے یا ما یخرج صدق کرے. ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ غوث ہے، عنوان غوث ہے. ٹھیک ہے نا. خوب پھر یہ ما یخرج من البحر کیا ہے؟ ما یخرج من البحر یہ ہے کہ کیونکہ بحر سے غواسی ہی کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے ما یخرج من البحر. اصل عنوان کیا ہے؟ اصل عنوان غوث ہے. پہلا کیا ہوا؟ مجموع. دوسرا کیا ہوا؟ دونوں میں سے ایک. تیسرا کیا ہوا؟ فقط غوث، ما یخرج نہیں. پھر روایت میں ما یخرج کیوں آیا؟ اسی غوث کو بیان کرنے کے لیے. چوتھا کیا ہے؟ عنوان جو ہے وہ اخراج من البحر ہے، غوث نہیں ہے. ولو بدون غوث، اگر باہر سے نکلے اس پر خمس واجب ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی روایت میں غوث آیا ہے، وہ روایت میں غوث اس لیے آیا ہے کہ جو یخرج من البحر ہے وہ غواسی کے ذریعے ہوتا ہے، غالب غواسی کے ذریعے ہے، اس لیے ہے. وَإِلَّا عنوان جو ہے وہ ما یخرج من البحر ہے. ٹھیک، یہاں تک واضح ہو گیا. ایک پہلا قول کیا ہے؟ دونوں کا مجموع. ٹھیک ہے نا، ما یخرج من البحر بالغوث. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ بالغوث ہو یا بالاخراج ہو، جو بھی ہے دونوں پہ. تیسرا کیا ہے؟ عنوان غوث ہے. چوتھا کیا ہے؟ عنوان ما یخرج ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ ما یخرج جو کہ نکالا جائے، وہ ما یخرج جو کہ خود سے نکلا ہے. ان میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یعنی سمندر سے ملنا شرط ہے. سمندر سے ملنے میں وہ آپ کو لو اور وہ فلان کبھی سمندر کی لہریں آپ کو لا کے ساحل پہ دے دے، آپ وہاں سے اٹھا لیں، اس پہ خمس واجب ہے یا خمس واجب نہیں ہے؟ یا آپ سمندر کے اندر سے جا کے خود نکالیں تو واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس میں سے جو قول اختیار کریں اوپر جو ہم نے 4 کیے تھے اس کی وجہ سے یہ مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس میں سے قول ثانی اختیار کر کے ان میں سے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ غواسی کریں یا آپ کو سمندر نے کچھ دیا ہو، سمندر نے کچھ دیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو جو سمندر سے نکلتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہو جائے گا. اس میں آپ کا کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ خمس دینے کے چکر میں ہے یا نہیں ہے؟ ملے تو ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مل سکتا ہے. آپ جائیں کسی دریا کے کنارے جائیں، ٹھیک ہے نا، وہاں ڈبکیاں ماریں، ٹھیک، دیکھیں شاید آپ کو کچھ مل جائے. ٹھیک. ہاں. اچھا، اب اس میں جو مسئلہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادھر جو خمس کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں بات کر رہے ہیں؟ ہم وہاں بات کر رہے ہیں جہاں پر خمس فوری واجب ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. وَإِلَّا بچنے کی بات بعد اخراج معونت السنہ، اس پہ خمس واجب ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جو چیزیں آپ آلات کے ذریعے نکال رہے ہیں، اب کشتیاں آ گئی ہیں، ڈیوائسز آ گئی ہیں، بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، آپ کو غوث غواسی نہیں کرنی پڑتی، آپ اس کے ذریعے نکال رہے ہیں، ان پہ خمس ہے یا نہیں؟ جو چیزیں خود سمندر کی سطح پہ آ گئی ہیں اور آپ سمندر سے دریا سب آ گئے ہیں، پانی کی سطح پہ آ گئے، وہ آپ نکال رہے ہیں، ان پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. اور یہاں پر 2 قول ہیں. ایک قول یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو
شک ہے اقل و اکثر میں کہ جو غواسی کر کے نکالا ہے اس پہ تو خمس ہے ہی ہے نا. اس کے علاوہ جو آپ نے آلہ سے نکالا یا آپ کو پانی کے اوپر ملا اس پہ خمس ہے یا نہیں, آپ کہیں گے جی خمس نہیں. کیوں؟ اقل و اکثر ارتباطی میں آپ برات جاری کریں. اگر آپ کو پتا ہے کہ اتنے پہ تو ہے ہی ہے, اس سے زیادہ پہ ہے یا نہیں ہے, آپ کہیں گے برات جی اس سے زیادہ پر نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو اقل و اکثر ارتباطی ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اس پہ تو خمس ہے. کس پہ؟ جو آپ نے غواسی سے نکالا ہے. یہ جو دوسرا فرد ہے جو آپ کو خود سے ملا ہے, اس پہ خمس ہے یا خمس نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, اقل و اکثر ارتباطی ہے. یہاں کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے خمس نہیں ہے. بات واضح ہے جی؟ نہیں, ہماری بحث ابھی ان سب کو سمجھنے کے بعد اس میں سے آپ جو چیز اختیار کریں گے اس کے مطابق ہو جائے گا وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ چیز میں نے غواسی سے نکالی, اس پہ تو خمس ہے, یہ چیز مجھے اوپر سے ملی, اس پہ خمس ہے یا نہیں, مجھے اس پہ شک ہو گیا, یہ کیا ہوگا؟ اقل و اکثر ارتباطی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس پہ تو یقیناً خمس ہے, میں کہوں گا اس پہ آپ خمس دے دو. اس پہ خمس ہے یا نہیں مجھے شک ہے اکثر پہ, برات جاری کروں گا, میں کہوں گا اس پہ خمس نہیں. ٹھیک ہے نا. اقل و اکثر ارتباطی میں براعت ہے. یہ چیزیں ہم حل کر کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک. اگر حل نہیں ہے, آپ کے ذہن کو کہیں ان چیزوں میں مشکل ہو جائے, اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس جگہ جا کے حل کر کے واپس آ جائے. ٹھیک ہے نا. اقل و اکثر ارتباطی اگر ذہن میں نہیں ہے تو اس کو حل کرنا تو بہت آسان ہے. اس میں مبنا کیا تھا, آپ کا کیا تھا, یا مشہور کا کیا ہے, وہ حل کرنا بھی آسان. اسی مبنا پہ ہم اب کہنے جا رہے ہیں کہ اسی اقل و اکثر ارتباطی پر یہاں خمس ہوگا, اس چیز پہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے. اب یہ شک آپ نے وہ چار میں سے جو اختیار کیا ہوگا اس کے حساب سے فرق کر جائے گا, اس لیے میں مثال نہیں دے رہا کہ کہاں شک ہو رہا ہے. ٹھیک. اور اس پہ واجب ہے, اس پہ واجب نہیں ہے, تو براعت تھا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا مورد یہ نہیں ہے کہ اس پہ تو واجب ہے اور اس پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں پہ واجب ہے. دونوں پہ کیسے واجب ہے؟ خمس اس پہ بھی واجب ہے, خمس اس پہ بھی واجب ہے. اس میں معونِ ثنا نہیں دیکھنا ہے, اس میں نے معونِ ثنا دیکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو اس پہ تو خمس ہے, اس پہ تو خمس نہیں ہے. وہاں یہ اقل و اکثر میں برات جاری کرنا تھا. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ کس میں ہے؟ دونوں پہ خمس ہے, کیفیت میں ہے, ابھی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے. یہاں برات جاری نہیں ہوتا. ٹھیک. واضح ہو گیا تو بہت اچھا. نہیں ہوا تو پھر آپ کو ادھر اقل و اکثر میں کہیں مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. یا وہاں برات ہوتا ہے نہیں ہوتا میں مشکل ہے, یا وہاں پر پھر کس جگہ پر یہ برات ہے جہاں اصل وجوب میں شک ہو, وہاں پہ برات ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جتنا ہمیں پتا ہے یہ شک در وجوب ہو جائے گا. اگر اقل و اکثر میں شک در وجوب نہ ہو, شک در کیفیت وجوب ہو. وجوب معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی خمس ہے, اس پہ بھی خمس ہے, اس پہ خمس ہے لیکن معونِ ثنا سے پہلے ہے. اس پہ معونِ ثنا سے پہلے ہے یا بعد میں ہے, یہ برات جاری کرنے کا مقام نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خمس لینا پڑے گا. دینا کہیں تو مشکل ہو جائے گی نا. کوئی آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ اس سے خمس لیں گے. ٹھیک. ابھی ہم یہ چیزیں خمس لینے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. جہاں پر یہ مسائل آپ سے زیادہ مبتلا آ جائیں گے وہاں ہم آپ کو موجودہ جو فقہا کا وہ ہے اور اس میں آپ نے عملاً کیا کرنا ہے اس پہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ زیادہ مبتلا نہیں ہے. اس میں آپ کو اپنی نظر کی آزادی کے لیے ہم ابھی یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی موجودہ میں سے فلان میں سے کون کیا کہتا ہے. آپ کے لیے بالکل اوپن ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ تمام نظریات آپ کے لیے ایک
مساوی میدان میں پڑے ہوئے ہوں، اور آپ اپنی ترجیح سے اپنے اس سے دیکھ سکیں کہ ان میں سے کس طرف جانا میرا ذہن زیادہ جاتا ہے، اور آپ کا جو ہے کون سے دلائل آپ کو بہتر محسوس ہوتے ہیں، آپ اس طرف کو پھر آپ کو تھوڑا سا زیادہ خود پڑھنا ہوگا. خود پڑھیں گے تو آپ لوگ آگے جا سکیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ